پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی نے کیا ہے تو وہ پنجاب کی عوام نے کیا ہے، پنجاب کے ایم ایل اے سے کیا ہے، پنجاب کے ایم پی اے سے کیا ہے، پنجاب کی تنظیم نے کیا ہے، پنجاب کی یوتھ نے کیا ہے، پنجاب کی خواتین ونگ نے کیا ہے۔ چاہے کوئی بھی ونگ تھا، کوئی کسان تھے، لیبر تھی، وکلا تھے، ایم پی اے تھے، ایم ایل اے تھے، کسی کو بخشا نہیں کیا ہے، کسی کے خاندان کو بخشا نہیں کیا، کسی مائنورٹی کو بخشا نہیں کیا۔ ہمارے مائنورٹی سے نمائندوں کے گھر بلڈوز کیے گئے، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے امیدواروں کے کاروبار بند کیے گئے۔ آپ کے ایم ایل اے، آپ کے ایم پی اے کوئی 10 لاکھ کا نمائندہ ہے، کوئی 5 لاکھ کا نمائندہ ہے۔ وہ نمائندے جو آپ کے ووٹ کی طاقت سے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، ان کے کاروبار کو صرف بند نہیں کیے گئے بلکہ ان کے بچے اغوا کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے 10 لاکھ کے نمائندے کے بچے اغوا کیے جاتے ہیں، اس کے خاندان کو تباہ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے مینڈیٹ کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ آپ پہ حملہ کیا جاتا ہے، وہ آپ کے ووٹ پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ علی امین صاحب، پنجاب کے ہر ضلع میں ہوا ہے، پنجاب کے ہر گھر میں ہوا ہے، پنجاب کے ہر ونگ میں ہوا ہے۔ پنجاب کے لوگ محبت کے بہت سے امتحان دے چکے ہیں 9 فروری کے بعد۔ مقابلہ کرتے رہے ہیں پنجاب کے ایم ایل اے، ایم پی اے، حقیقی ایم ایل اے، ایم پی اے۔ یہاں یہ بیٹھا ہے رضوان سیال، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ ابھی جیل سے نکلا ہے مہینوں کے بعد، اس کے کاروبار کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہاں پہ کئی ایسے دوست بیٹھے ہیں، میں ایک ایک کی کہانی نہیں سنا سکتا، ان کے کاروبار تباہ ہونے کے بعد ہیڈ ٹو ہاؤس ہو گئے ہیں، مگر خان کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کئی ایسے ایم ایل اے ہیں جنہوں نے، کئی ایسے ایم پی اے ہیں جنہوں نے اپنے بچے اسکولوں سے نکال لیے ہیں، پورے 1 سال سے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکے ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس پاکستان کی آزادی کی خاطر کتنی لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی، کیا اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے اس ملک میں، ہم یہاں سانس نہ لے سکے، ہمارے بچے یہاں آزادی سے نہ رہ سکے؟ لوگوں کو جنازوں میں سے اٹھایا گیا ہے۔ میں کئی ایسے ورکرز کو جانتا ہوں، کوئی اپنی ماں کے جنازے پہ پہنچا، کوئی اپنے باپ کے جنازے پہ پہنچا اور جنازے میں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، کسی کو قربانی سے گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، میاں فاروق کے بعد یاد ہے آپ کو، لاہور والوں، پنجاب والوں، وہ چھوٹا سا بچہ تڑپ تڑپ کے جان اس کی چلی گئی، مگر کسی کے کام پہ چھوڑ نہیں رہی، کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ یہاں سلامی جلسے میں ایک بچہ رو رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب اٹھایا گیا 9 مئی کے کیسز میں، میری ماں کی جان چلی گئی، انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ دل دہلا دیا اس بچے نے۔ میں لاہور گیا سیرام کی فیملی کو ملنے کے لیے، میں خاتون کو ملا، 7 مہینے جیل میں رہی، جس دن باہر نکلی اس کا خاموش وینٹیلیٹر پہ تھا، سیدھا جیل سے رات کو روزگار کے بعد ہاسپٹل پہنچتی ہے اور اس کا وہ جو خامد ہے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی، اس کے داماد کا ایک کیفے، پولیس نے اتنے چھاپے مارے 1 سال کے دوران کہ ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ اور جب ہم ان کے گھر پہنچے تو اس نے اپنا رونا دھونا نہیں کیا، اس نے کہا کہ خان کیسا ہے؟ کیا کہا؟ خان کیسا ہے؟ خان کا پوچھا، عمران خان کا پوچھا، اور اس نے کہا کہ اگر خان ٹھیک ہے تو ہم سب ٹھیک ہیں، اس لیے کہ یہ ساری قربانی میں نے عمران خان کے لیے دی ہے، کیونکہ عمران خان یہ قربانی اس قوم کی اور تمہارے بچوں کے لیے دے رہا۔ اور ہم کیسے ظالم ہیں کہ ہم صرف یہاں سے وہاں تک نکل کے جاتے ہیں، قربانیاں دینے والے موجود ہیں، سب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ 9 مئی سے 8 فروری اور 8 فروری سے آج تک جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس نے کوئی اور امتحان نہیں دینا، مگر اب حتمی کال آ گئی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا قائد بار آئے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ بوگس نظام، وہ بوگس اسمبلی، وہ بوگس پارلیمنٹ، وہ بوگس وزیر اعظم، وہ بوگس وزیر اعلیٰ جس نے وسائیت کا بم تم پہ گرایا، جس نے تمہارے بچے محصول کیے، جس نے تمہارے ایم ایل اے
चुनाव दी है, आप उसके लिए तैयार हैं? उस टारगेट को पूरा करेंगे तो काम देगा आपको। क्या आप हर कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या आप अपने वर्कर के साथ खड़े होने को तैयार हैं? वर्कर को छोड़ के तुम नहीं जाओगे, भागोगे तुम नहीं, टाइम पास तुम नहीं करोगे। यही तो है खान को आपसे, यही खान का पैगाम होगा। और खान चाहता है कि आप लीड करें अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ चले। और याद रखिएगा, जब घर से निकलना हर उस कुर्बानी को याद रखना जो तुम्हारे एमपीएस ने दी है, जो तुम्हारे एमएलए ने दी है, जो तुम्हारी यूथ ने दी है, जो तुम्हारे नौजवानों ने दी है, जो तुम्हारे किसानों ने दी है, जो तुम्हारे मजदूर ने दी है, जो तुम्हारे हकीकी एमएलए ने दी है, जो तुम्हारे हकीकी एमपीए ने दी है, जो तुम्हारे टिकट होल्डर्स ने दी है, जो तुम्हारे वर्कर ने दी है, जो तुम्हारी औरतों ने दी है, जो तुम्हारे बच्चों ने दी है। जब ये कुर्बानियां याद रखोगे, खुदा की कसम मैं इस बात पर यकीन रखता हूं, अगर तुम्हें कुर्बानियां याद होगी तो ये जज्बा जो तुम्हारे दिल में है ये आग बन के भड़केगा। और जब आग बन के भड़केगा और तुम इन फसाई कोतों के सामने खड़े होगे, खुदा की कसम किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारे अहकाम के मुताबिक को पूरा रखे। आजादी 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 आजादी। बात क्या है? बात क्या है? आपने जाना है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, पंजाब में निकलना है। हमेशा ये बात होती है, कुर्बानियों के बावजूद ये बात होती है, पंजाब निकलता नहीं है, पंजाब बाहर नहीं आता है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब जुल्म जबर के पहाड़ पड़े गए हैं। पंजाबियों के साथ वो जुल्म हुआ है जो माशाअल्लाह के अल्लाह में भी इस मुल्क के लोगों के साथ नहीं हुआ। पंजाबी एक भी निकलता है तो आप ऐसे समझे कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के निकलता है। जिस वक्त कोई एमपीए एक कन्वेंशन करता है तो सिर्फ एक एफआईआर मत देखा करे, आप ये देखें कि उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए उसको और उसके वर्कर्स को क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। हम जब घरों से निकलते हैं तो माएं दुआएं करके भूखती हैं, घरों से निकलते हैं तो बहनें दुआएं करती हैं कि पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं ये उठाया जाएगा, पता नहीं कोई राह इसको लेके चला जाएगा, पता नहीं इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं आएगा। इस मुल्क में कोई चीज महफूज नहीं है। यहाँ बहुत से दोस्त बैठे हैं जो मेरे साथ पार्लियामेंट में से अगवा किए गए हैं। इससे बड़ी दुनिया की पार्लियामेंट की तारीख में कोई दाव नहीं हो सकता है कि लोग नकाबपोश पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, वो आपके इलेक्टेड एमएलए को वहां से गिरफ्तार करते हैं, अगवा करते हैं और उसके बाद एक बेशर्म पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये कहां का कानून है? इसलिए कानून कहता है कि ये जो 26वीं तरमीम हुई इसने अगले 10 साल के लिए इस मुल्क में डिक्टेटोरियल रिजीम को छोड़ कर दिया है। यहाँ पे दुनिया को सरकार बनाया जा रहा है।